الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے جنتی جماعت یعنی اہل سنت کے اندر قبول فرمایا ہوا ہے، اور جو آپ کا بہت بڑا انعام ہے وہ کرم و سخی دیا ہوا ہے، انعام واپس نہیں لیتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے تحت لکھا ہے کہ جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوگے وہ اہل سنت والجماعت کے عقائل کے حامل ہوگے، انہی کے اللہ اکبر چہرے چمکتے ہوگے۔ اور پھر جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صراط مستقیم والے جنتی وہ ہے جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوگے۔ دوسری جگہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، حضور کے در پر اور حضور کے ہو کر رہنا یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی اللہ اکبر اپنی محبت کے اندر ہمیں جو ہے اللہ اکبر اپنی محبت کرنے کا ہم پر فضل کیا کہ ہم جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں دور کیا جائیں دور کیا جائیں بدکار پہ کیسی گزرے، تیرے ہی در پہ میرے بے کس تنہا تیرا۔ یا رسول اللہ، کیا معلوم آپ کے در اقدس سے دور جاؤں تو کن مصیبتوں میں پھنس جاؤں، لہٰذا آپ کا گنہگار اور بیکار و مددگار امتی آپ کے در پر پڑا پڑا کیوں نہ مر جائے تاکہ قبر و حشر کی ہلاکیوں سے بچ جائے اور ہمیشہ کے لیے سکون پالے۔ اس شعر میں مدینے کی موت کی آرزو کی گئی، یعنی جس کی ترغیب اللہ کے حبیب نے خود فرمائی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مدینے میں مرنے والے کی میں خود شفاعت فرماؤں گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، وہ مدینے شریف میں ہی مرے، کیونکہ مدینے میں آ کر مرنا تمہارا کام ہے اور شفاعت کرنا یہ میرا کام ہے، یعنی جنت تک پہنچانا یہ میرا کام ہے جو مدینے میں مرے گا۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا جو مدینے میں مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ عقیدت درست ہونا ہر فضیلت کے اندر شرط ہے، یعنی کہ حضور کو ماننا جس طرح ماننے کا حق ہے، قرآن کے اندر جس طرح بیان کیا گیا اس طرح حضور علیہ السلام کی محبت یہ جو ہے ہر فضیلت کے اندر جو ہے حق ہے۔ مدینے کے خدے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور پھر کہتے ہیں جب مدینے کی بات ہوتی ہے
لیلۃ القدر کو تو شرما دے، وہ وجد میں کائنات ہوتی ہے، وہ مدینے کی رات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، مدینے کی بڑی برکت ہے، ہو سکے تو مدینے میں مرے، حضور نے فرمایا اس کی شفاعت میں خود کروں گا۔ اللہ ہم سب کو جب موت عطا فرمائے، ایمان و عافیت والی رمضان پاک کے اندر جو ہے جمعۃ المبارک کا دن ہو، اور جالیوں کے سامنے ہم سب کو موت عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور اللہ نے چاہا تو آخرت بھی سنور جائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا عنوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبائے کرام پر چل رہا ہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں پر ہم نے جو ہے تفصیلاً ذکر کیا۔ اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، یعنی کہ آپ کے جو ہے اللہ اکبر والد حضرت عبداللہ کا ذکر یہاں سے جو ہے ہونا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہا۔ میں آپ کو اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے والدین کو کافر کہا، ان سے میں اتنی بات کہتا ہوں کہ آپ ذرا بتائیں کہ پوری کائنات کو جن کے صدقے ایمان ملا ہے، اگر تم انہی کے والد کو کافر کہو گے تو میں کہتا ہوں پھر آپ کا ایمان کچھ کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ قرآن مقدس پڑھ کر دیکھیں اور سورہ یونس کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو جنتی قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام کو جب سمندر کے اندر ڈالا گیا، اور جب سمندر کے اندر ڈالا گیا تو ایک مچھلی نے جو ہے آپ کو نگل لیا۔ اب جب نگل لیا، اللہ اکبر، اس مچھلی نے جب آپ کو نگل لیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور سمندر کے اندر اعلان کر دو کہ اب جو ہے اس مچھلی کے برابر جس کے پیٹ کے اندر میرا پیغمبر یونس ہے، اس کے برابر کوئی نہ ٹھہرے، اس لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر میرا جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس کی ذات ہے، اس لیے جو ہے ان کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی مچھلیوں کے درمیان اعلان کرایا، اور پھر جو ہے 40 دن تک حضرت یونس ان کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب باہر آئے تو اس جنتی اللہ اکبر جس کے پیٹ کے اندر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس 40 دن رہے، اللہ اس کو جنت عطا کرے، تو جس پیٹ کے اندر 9 مہینے آمینہ کا لال محبوب کائنات رہا ہو، پھر اس نبی کی ماں کا عالم کیا ہوگا۔ مگر یہ دن بھی دکھائے اس امت نے کہ کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر نبی کی ماں کو ہی کافرہ کہتے ہیں۔ اے نجدیوں، کلمہ پڑھانے کا احسان بھی بھول گئے۔ اللہ اکبر، تو کچھ ایسے بھی اس دنیا نے ابھی بھی ہیں۔ سب سے پہلا فتویٰ جو ہے دارالعلوم دیوبند سے گیا کہ حضور کے والدین معاذ اللہ کافر ہیں۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ اگر حضور کے والدین کافر ہیں تو میں کہتا ہوں کسی کو مسلمان ہونے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ سب کی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنہوں نے جنت لا کے رکھی ہے، اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر انہی کے والدین جو ہے کافر ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، آج بہت جو ہے سنبھل کر چلنا پڑے گا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھایا، جنہوں نے ایمان دیا، جن کے صدقے سب کچھ میا، لوگ جو ہیں ان کے بھی والدین کو کافر کہتے ہیں۔ اسی پر جو ہے آج بات کرنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کافر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، جن کی گود کے اندر محبوب رب آیا ہو، اللہ اللہ، جب ہم کسی دوست کو منتخب کرتے ہیں تو جو اچھا ہوتا ہے اسی سے دوستی کرتے ہیں۔ جب اپنے اللہ اکبر رب کائنات نے اپنے جب محبوب کو چنا ہوگا تو کیا کسی اہرے گہرے کی گود میں اتار دیا ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، جو ہے ہمارے بہت علماء، بڑے بڑے علماء یہ جملہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کو جس گود میں اتارا جاتا ہے تو اس کو جو ہے ابو صالح کہتے ہیں۔ جب ابو صالح ہوتے ہیں تو پھر صالح بیٹا آتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ اکبر غوث پاک کو جو فضیلت ملی وہ حضور کی وجہ سے ملی، اور حضور جس کی گود میں آئے ہو وہ پھر کافرہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، تو اسی پر جو ہے بات کرنی ہے۔ اول یہ کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبائے کرام سب جو ہیں حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، اس لیے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا اس وقت کوئی حیات نہ تھا، بلکہ جب اللہ اکبر آپ ماں کے شکم میں آئے اور 2 سال کا حمل ہوا، یعنی ماں کے شکم میں 2 سال کے ہوئے، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے کچھ کر چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر جو ہے آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی، اس وقت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ اس دنیا فانی سے جو ہے جا چکی تھی۔ اس لیے اللہ اکبر جو ہے لوگوں نے حضور علیہ السلام نے جب اعلان ہی نہیں کیا تو اس وقت جو ہے ایمان کی کچھ بنتی نہیں، مگر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے دین پر تھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں، تو وہ حضرات جو ہے کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر جو ہے اس پر جو ہے بہت حدیثیں لکھی ہیں، محققین نے تحقیق کی ہے کہ اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبائے کرام اللہ اکبر جو ہے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی جیسے جو ہے اللہ اکبر انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر اور تحریر فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع کے موقع پہ ہم لوگ جو ہے ساتھ میں چل رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حجون کی گھاٹی پر جو ہے پہنچے تو رنج کے اندر تھے، غم کے اندر تھے، اور پھر حضور علیہ السلام جو ہے سواری سے اترے اور پھر کہیں پر گئے، یعنی کہ آپ کی والدہ کی مزار پر گئے، اور پھر جب واپس لوٹے تو آپ جو ہے مسکرا رہے تھے، یعنی خوش تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے آپ غمگین تھے، پھر آپ جو ہے آئے تو خوش ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بات ایسی ہے کہ میرے والدین جو ہیں اللہ اکبر ایمان کے حوالے سے میں جو ہے تھوڑا فکر مند تھا، رنج میں تھا، غم میں تھا، مگر جب میں ان کی قبر پر گیا اور میں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو زندہ فرمایا، دونوں باہر آئے اور میں نے کلمہ پڑھایا اور پھر جو ہے قبر کے اندر تشریف لے گئے، یعنی کہ انہوں نے میرا دین قبول کر لیا، اس لیے جو ہے میں خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہنچ کر لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے قبر کے اندر سے باہر نکالا اور پھر جو ہے ان کو کلمہ پڑھایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک سورہ بقرہ کو پڑھے، اس میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جو گائے کا جو بیل کا واقعہ ہے، اس میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ جس گائے کو تم ذبح کرو گے اس کے جو ہے اللہ اکبر گوشت سے اس قاتل یعنی جس کا قتل ہوا ہے اس کا جسم مس کر دینا، تو وہ جو ہے جو کٹا ہوا گوشت ہے وہ جو ہے جواب دے گا کہ اس کا مقتول یعنی اس کو قتل کرنے والا کون ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر جب موسیٰ جیسے پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا اور پھر اللہ اکبر جس کا قتل ہوا اس کی بظاہر کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پھر جو ہے اللہ اکبر ان کو بھی یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ جو ہے مرنے کے بعد جواب دے سکتا ہے کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو پھر اللہ اکبر جب موسیٰ جیسے پیغمبر کے زمانے کے اندر یہ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے لیے یہ کیا بڑی بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ جو چاہے کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان آپ پڑھے، اللہ اکبر سورہ بقرہ ہی کے اندر پڑھے، 3 پارہ ہے، اس میں کئی جو ہے آپ نے مردوں کو زندہ کیا اس کا ذکر ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اللہ اکبر ہزاروں سال پہلے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، آپ نے ان کو بھی زندہ کیا، اور پھر کئی بات ایسی ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے ایک بڑھیا کا بیٹا زندہ کیا، اس کی جو ہے پھر وہ دنیا میں گیا رہا اور پھر اولاد بھی ہوئی، یہ بھی واقعات ملتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ اکبر زندہ ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ پھر دنیا کی طرف چلتا بھی ہے، پھر اس کو اولاد بھی عطا فرماتا ہے، تو جب عیسیٰ کر سکتے ہیں تو جانے عیسیٰ کے لیے کیا بڑی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ مگر یہ ہے کہ جس کو جو ہے ماننا ہی نہیں پھر جو ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کرے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبائے کرام کو جس طریقے سے ماننے کا حق ہے ان کا ہمیں ماننا چاہیے۔ یقیناً اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے کتاب کے اندر ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کے حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین پر جو ہے آپ لعنت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے ایمان قبول کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے
ہے، مگر آج جو ہے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ حضور علیہ السلام کے والدین سے سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضور علیہ السلام اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین پر بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان دونوں کا جو ہے ایمان قبول کرنا ممکن، یعنی کہ یہ ایمان لے آئے گے۔ اور پھر جب ڈالا اللہ اکبر تو وہ ہرا بھرا ہو گیا، یعنی کیا سمجھے کہ یہ جو ہے ایمان لے آئے ہیں۔ یہ ایسی نشانیاں بے شمار ہے حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں، اور جو ہے اللہ اکبر ان پر کہیں دلائل جو ہے امام سیوطی نے دیا ہے، اسی طرح امام عشق محبت نے ایک جو ہے کئی رسائل لکھے ہیں اس پر جو ہے ایمان کے بارے میں حضور علیہ السلام کے والدین کے، تو آپ وہاں پر بھی جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی شان ہے حضرت عبداللہ سرکار عبداللہ کی، اور اللہ اکبر شان بڑی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کی گود کے اندر، آمینہ خاتون کی گود کے اندر جو ہے سب سے بڑا اللہ اکبر کائنات کا والی، بلکہ ایسے کو بھیجا جا رہا ہے کہ جس کے صدقے پوری کائنات بنانی ہے۔ اللہ اللہ جس کو جو دیا جاتا ہے، زمیں خواہ زماں خواہ، زمیں خواہ آسماں خواہ، آسماں خواہ زمیں خواہ، زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب ہے کس کا، تیرا تیرا، یعنی کہ جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ آپ کے دسترخوان سے ملتا ہے۔ جب آپ کے صدقے سب کو ملتا ہے تو پھر آپ کے والدین کو محروم کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اس نے حضور کے والدین پر جو بھی اللہ اکبر بات کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے، یہ تھے، ان کی ہرگز نہ سنیں، ان سے دور رہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا۔ اور یقیناً اللہ اکبر ایمان عطا بھی کیوں نہ کیا جائے، اس لیے کہ محبوب جس کو اللہ اکبر حضور خود فرماتے ہیں کہ میری شفاعت بڑے بڑے مجرموں کے لیے، جب بڑے بڑے مجرموں کو جنت میں لے کر جائیں گے تو کیا اپنے والدین کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے؟ اور پھر میں آپ کو بتاؤں حضور اپنی ماں سے کیسی محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام مسجد نبوی جو ہے اللہ اکبر اس کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور بہت غمگین تھے حضور۔ اللہ اللہ حضور علیہ السلام رو رہے تھے، غمگین تھے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ غمگین ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے، سیدہ آمینہ کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ پوری دنیا جس کو یاد کر رہے ہیں وہ حضور اللہ اکبر اپنی ماں کو یاد کریں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں نے رکعت باندھ لی ہوتی اور میری ماں کہتی کہ بیٹے محمد ادھر آؤ، تو میں تمہاری نماز چھوڑ کر میں اپنی ماں کی طرف جاتا اور فوراً جو ہے ان کی خدمت کے اندر لگ جاتا۔ ایسی خاتون کو لوگ جہنمی کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو ذرا حیا کرنی چاہیے کہ آپ کہاں تک پہنچے ہو، اللہ اکبر، تو ان سے جو ہے محبت کرتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جو ان پر لعنت کرتے ہیں ان پر جو ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر ملعون قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو حضور کے والدین کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ جو ہے وہ ملعون ہے، اس لیے کہ حضور کو ایذا دینا اللہ اکبر سب سے بڑا گناہ اگر دنیا میں سمجھ سکتا ہوں کفر کے بعد تو یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچائی جائے۔ اس لیے کہ یاد رکھے کہ جو ہے اللہ اکبر آخرت میں کہیں معاملہ پھنسا تو حضور کے صدقے ہی پورا ہونا ہے، حل ہونا ہے۔ اگر حضور ہی روٹ گئے تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اس لیے حضور سے محبت کریں، حضور کے آبائے کرام سے محبت کریں، انشاءاللہ اس کا جو ہے بڑا نفع ملے گا اور آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے والدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ہے حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اشعار کہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے نبی کو فضل بالائے فضل سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، یعنی ہر فضیلت سے بڑھ کر فضیلت حضور کو عطا فرمائی۔ اور کہتے ہیں اللہ ان پر بہت مہربان ہے کیونکہ خدا وند تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ اللہ اکبر، زندہ فرما
فرمایا اور پھر جو ہے وہ ایمان لائے، اور پھر کہتے ہیں تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدوس اس بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہتے ہیں کہ اس بات کو مان لو کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ حضور نے تو زندہ کیا ہے، مگر جو ہے زندگی دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یعنی جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، مگر اپنے فضلوں سے جو ہے وہ اختیار اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے۔ تو اپنے حضور علیہ السلام سے اور ان کے آباء سے محبت کریں، انشاءاللہ دعا بھی، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب دعا کے اندر تاخیر ہو، کوئی کام آپ کا بن نہ رہا ہو، اب دعا جو ہے قبول نہ ہوتی ہو، تو پھر جو ہے اللہ اکبر سرکار عبداللہ کا نام کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہاری حاجت کو پورا فرما دے گا۔ سیدہ آمینہ کے وسیلے سے دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری ہوگی۔ یہ ہے جو ہے حضور علیہ السلام کے آبا۔ اب حضرت عبداللہ کی آگے کی جو زندگی ہے انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بیان کریں گے۔ بڑے خوبصورت ہے حضور علیہ السلام کے والد، اور پھر اللہ اکبر اللہ نے بہت بڑی شان عطا فرمائی تھی، اور جوانی کے اندر ہی جو ہے آپ دنیا سے کچھ کر گئے۔ بڑے متقی تھے پارسا سے، اللہ اکبر، اور بڑی شان تھی حضرت عبداللہ کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی جمعہ کو سنیں گے کہ اللہ حضور علیہ السلام کے والد اور والدہ کی شان کیا تھی۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے آباء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی محبت سے ہمیں موت عطا فرمائے، انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے، ہماری زندگی بھی جو ہے صحیح ہو اور ہماری آخرت بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔